إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اللہ کی توفیق اور اس کی مہربانی سے جگہ جگہ قربانی کے جانور بڑے اہتمام، خوشی اور دل کی لگن کے ساتھ لوگ لے کر آ رہے ہیں اور اپنے رب کے فصل لربک وانحر اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایام عید میں اس کو ذبح کریں گے۔ اس قربانی کے جانور کو خریدنے کے لیے جب وہ پیسے ہم ایک ذہن میں پلاننگ کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں، بازار جاتے ہیں، اس جگہ پر جہاں پر عام حالات میں ہم میں سے کوئی جانا بھی پسند نہیں کرتا، اس گندگی میں، اس ڈھیر میں، اس بدبو میں ہم داخل ہو کر جانور تلاش کرتے ہیں، جانور کو خرید کر لاتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، کھلاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں اور پھر عید کے دن اس کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتے ہیں۔ ان سارے چکر میں، اس سارے حساب کتاب میں اپنے دل سے ذرا پوچھیے، کیا وہ اخلاص، وہ تڑپ، وہ جذبہ موجود ہے کہ جس کی اس قربانی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اس انداز کو اپنی عبادت قرار دے دیا؟ بات کو اب ذرا سمجھیے گا۔ اس دنیا میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو مصیبت کہا ہے وہ موت ہے۔ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، یہ ایسی مصیبت ہے جس کا ازالہ اور تلافی ہے ہی نہیں۔ انسان غریب ہے، امیر ہو سکتا ہے، بیمار ہے، صحت مند ہو سکتا ہے، کہیں گیا ہوا ہے، کھو گیا ہے، واپس مل سکتا ہے، مر گیا ہے، واپس نہیں آ سکتا۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ موت ایک انسان کے لیے اس کی اولاد کی موت ہوتی ہے۔ اذا قبضتم ماذا قال عبدی عندما قبضتم ثمرۃ فؤادی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، جب میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو تم نے کھینچ لیا، نوچ کر لے آئے، اس کے کیا الفاظ تھے زبان پہ؟ اس کے بچے کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ یہ اس کے دل کا جگر کا ٹکڑا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اس کی زندگی میں اللہ نے آپ کی سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی اولاد اس دنیا میں آپ کی موجودگی میں رہنے نہیں دی، بلکہ آپ کے آخری عمر کے بیٹے تو جب آپ کی اپنی عمر 60 سال تھی، ان کا انتقال تو آپ کی اپنی گود میں ہوا تھا۔ ان سب قربانیوں کے بعد اللہ نے ایک قربانی کو، ایک آزمائش کو، ایک امتحان کو، ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی قربانی تھی، اس کو سمجھیے گا۔ اور وہ قربانی یہ تھی، ایک ہی بیٹا، ایک ہی بیٹا۔ اس وقت تک اسماعیل ہی تھے علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری بعد میں دی گئی، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری بعد میں آئی تھی۔ ایک بیٹا، باپ خود بوڑھی عمر تک پہنچ چکا ہے، پہلے تو اولاد ہی نہیں تھی، اور اللہ سے اولاد دعا کر کے مانگی، ربی حبلی من الصالحین، اللہ اولاد بھی چاہیے اور نیک بھی چاہیے، جو میرا ساتھ دے، جو تیری عبادت کرے، میرے لیے شقاوت کا سبب نہ بنے۔ دعاؤں کے بعد، التجاؤں کے بعد اولاد ملی۔ پھر اس اولاد کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے، لیکن اللہ نے ایک خاص وصف کے ساتھ اس معاملے کو ذکر کیا، فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ ان کے ساتھ کام کاج کی عمر کو کندھے سے کندھا ملا کر ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچ گیا۔ اسماعیل علیہ السلام اب بڑے ہو گئے ہیں، باپ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، باپ بڑھاپے میں ہے۔ اب ایک حکم آتا ہے کہ بیٹے کو اس دنیا سے جانا ہے۔ عام موت ہوتی، بچہ بیمار ہے، آہستہ آہستہ انسان کو تسلی آ ہی جاتی ہے کہ آج نہیں تو کل چلا جائے گا، ایک ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے۔ یہ موت نہیں، موت بھی قتل، اور قتل بھی اپنے ہاتھوں سے اور جان بوجھ کر۔ غلطی کا قتل بھی اور قتل ہوتا ہے، جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں سے۔ اور اہل علم لکھتے ہیں اس موقع پر کہ اللہ کے انبیاء کی طرف، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کے جو طریقہ کار ہیں، اس میں 3 طریقہ کار رہے ہیں۔ ایک ہے ڈائریکٹ اللہ کلام کرے، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ بذریعہ جبرائیل یا بذریعہ فرشتہ کلام فرمائے، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء، جبرائیل امین آ جائے، کوئی فرشتہ آ جائے۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کے دل میں کوئی الہام کرے، اور خواب انبیاء کے سچے ہوتے ہیں، یہ بھی وحی کا ایک ذریعہ ہے، لیکن کمزور ذریعہ ہے اس اعتبار سے کہ خواب تو سچے ہیں، خواب کی تعبیر ہوتی ہے، تعبیر ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ایک خواب نظر آیا، 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند سجدہ کر رہے ہیں، تعبیر کچھ اور تھی۔ ان کے ہی دور میں بادشاہ کا ایک خواب ہے، 7 گائیں موٹی تازی، پھر ایک دبلی، پھر ایک 7 گائیں اور آ گئی جنہوں نے آ کر اس کو کھا لیا۔ 2 لوگوں نے اور خواب دیکھا، اپنے سر پر روٹی لے کر جا رہے ہیں اور اس کو پرندہ کھا رہا ہے، ایک بادشاہ کو شراب کا پیالہ پلا رہا ہے۔ تعبیریں مختلف ہوتی ہیں، اس اعتبار سے، تعبیر کے اعتبار سے کمزور ذریعہ ہے۔ اس کمزور ذریعے سے حکم بڑا عجیب تھا، اور وہ یہ تھا کہ خواب میں نظر آ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ تعبیر کچھ اور بھی ہو سکتی تھی، بات کچھ اور بھی بن سکتی تھی۔ اپنے ہاتھ سے ان سارے ابتلاءات کے مراحل سے گزارنے کے بعد کہ تعبیر کی گنجائش بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہوتی ہے، ہمارے پاس بھی آزار ہوتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، عبادت سے پیچھے ہٹنے کے، نہ آنے کے، نہ کرنے کے ہمارے پاس بھی عذر بھی ہوتے ہیں اور بہانے بھی ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تعویل بمانے تعبیر کا پورا موقع تھا، لیکن جو خواب نظر آیا وہ اسی طریقے سے پورا ہوگا۔ اس کے بعد سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ آزمائش ان کے اکیلے کی نہیں تھی، آزمائش خود نے، تعبیر کام خود نے نہیں کرنا تھا، بیٹے کو ساتھ شریک کرنا تھا۔ اب بیٹے کی رضامندی بھی ضروری تھی، کیوں؟ کیونکہ کام تو ہونا تھا، یہ عبادت تو سر انجام دینی تھی۔ بیٹے کی رضا اس لیے ضروری تھی تاکہ اس قربانی میں بیٹا اجر سے محروم نہ ہو۔
قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے سے بات کرنے کا اسلوب بھی مختلف تھا. اسلوب حاکمانہ نہیں تھا. اللہ کا حکم آ گیا ہے تمہیں ذبح کرنا ہے، آ جاؤ. نہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں خواب میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کیا ہونا چاہیے. احترام سے بچے سے پوری دل سے اس کی بات نکلوائی، خواہش اور جذبے سے، تاکہ اس کا جو اجر ملے، جو صلہ ملے، بچہ اس سے محروم نہ ہو سکے. قال یا ابت افعل ما تؤمر. بیٹے کی زبان پر الفاظ کیا ہے؟ جو حکم دیا گیا کر گزریے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ کو جو حکم ہے وہ آپ پورا کیجیے. رہی میری بات، اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہیں، میرا کمال نہیں ہے، اگر اللہ کی توفیق رہی تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میں صابر ہوں گا انشاءاللہ. کوئی شکوہ شکایت زبان پر، اعتراض زبان پر انشاءاللہ اللہ کی توفیق رہی تو نہیں آئے گا. فلما اسلما وتلہ للجبین. دونوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، ان کو پہلو کے بل لٹا دیا گیا. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. پھر ہم نے آواز دی ابراہیم کو، وحی آئی، اے ابراہیم تمہارا جو خواب تھا وہ تم نے سچا کر دکھایا. حالانکہ سچا ہوا نہیں، بیٹا ذبح ہوا نہیں. وہ خواب میں بیٹے کو ذبح کرتا ہوا دیکھ رہے تھے. وہ خواب کا جو مقصود تھا نا وہ تم نے پورا کر دیا. خواب جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد تم پورا کر گئے. اور انا کذالک نجزی المحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے ہمارے پاس ایسے ہی بدلے ہوا کرتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی. اب اپنے دل پر پتھر رکھ کر پوچھئے کہ جب قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اس ساری تھکاوٹ میں، آنے جانے میں، جس کو ہم نے آج ایک تفریح بنایا ہے، ایک چسکا بنا لیا ہے، اس ساری چیز کے اندر وہ تنہائی کے عالم میں آس پاس انسانیت کا کوئی فرد نہیں ہے، اور باپ کو یہ حکم ہو رہا ہے بیٹے کے لیے. باپ کے پاس کئی راستے تھے، آزمائش اپنی اعلیٰ انتہا پر تھی. بیٹے کو مارنا ہے، اپنے ہاتھ سے مارنا ہے. اب چند چیزیں سمجھنے کی ہیں، چند باتیں جاننے کی ہیں. یہ قربانی جانور کے گلے پر چھری ایسے ہی نہیں پھرتی. اس چھری پھیرنے کے لیے انسان کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جانچ کر وہ مماثلت اختیار کرنی چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تھی. ان کی خصوصیت اور خاصہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے خلیل تھے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے. خلیل خلت سے ہے. خلت کہتے ہیں گہری دوستی کو، ایسی دوستی جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا، پکی ایک سے دوستی، ایک سے یاری. ابراہیم علیہ السلام کی اللہ ایک سے دوستی تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں شریک ہو نہیں سکتا. جب ایسا کوئی مرحلہ آیا کہ امتحان تھا، آزمائش تھی، جہاں جہاں انسان اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے ماحول کو ترجیح دیتا ہے اللہ پر، وہاں ابراہیم علیہ السلام کو پوری طرح سے آزمایا گیا ہے. ایک انسان کا اپنا نفس، اپنی ذات جوانی کے عالم میں اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. ایک نوجوان سے پوچھئے کیا اس کی خواہشات ہیں، کیا رغبات ہیں، کیا وہ چاہتا ہے. وہ ایک لمبی فہرست لے کے بیٹھا ہوتا ہے اپنے مستقبل کی. میں نے یہ بننا ہے، یہ کرنا ہے، اس اسٹائل میں جینا ہے، یہ میرے عزائم ہے، یہ میرا مقصد ہے، یہ ایسا میں نے بننا ہے آگے جا کے. میں نے اپنے آپ کو عمر کے اس حصے میں، اس اسٹیج پر دیکھنا ہے. اس جوانی کے عالم میں قالوا سمعنا فتى يذكرهم، نوجوان تھے بالکل، آگ میں پھکوایا. ایک لمحے کے لیے بھی تذبذب کا شکار نہیں ہوئے. جوانی، زندگی برباد ہو رہی ہے، مستقبل آگے بننا ہے، کچھ کرنا ہے، اللہ بچائے گا. قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ کلمہ ان کی زبان پر جاری تھا. سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا اکیلا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ اکیلا کارساز ہے، بچایا اللہ. باپ سے تعلق، باپ کا سایہ شفقت، باپ کی محبت، باپ کے ساتھ زندگی گزاری ہو، وہاں سے بھی چھڑوایا. پہلی ہجرت کہتے ہیں
جس انسانیت کی تاریخ میں اگر کسی نے کی ہے ہجرت اور اللہ کی خاطر کسی نے کسی کو چھوڑا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. اپنے باپ کو بھی چھڑوا دیا، بیوی ملی، بڑھاپے میں پھر اولاد ملی. پہلے ہی اللہ نے کہا بچہ پیدا ہوتے ہی اس بیوی کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم وہاں چھوڑاؤ جہاں کوئی پتا نام کی چیز بھی نہیں ہے، ہریالی نام کی ایک چیز نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہاں چھوڑ کر آ جاؤ. چھوڑا ہے، پوچھا نہیں پیچھے کیا ہوگا، کون حفاظت کرے گا، کون سنبھالے گا. میرے بھائی میری اور آپ کی حفاظت میرے نفس کی، میرے وجود کی، میرے گھر بار کی، میرے بڑوں کی، میرے چھوٹوں کی، میرے آس پاس کے ماحول کی، میرے کام کاج کی، ہر چیز کی حفاظت اکیلا اللہ کرتا ہے. جتنے حادثات ہوتے ہیں نا ان کو ہم حادثہ کہتے ہیں. حادثے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم عام تعبیر میں کہتے ہیں، تعبیر شاید درست نہ ہو، کہ خود بخود ہو گیا، حالانکہ ہوتی ہے ہر چیز اللہ کے حکم سے. بارش ہوئی، کسی کے گھر کی چھت گر گئی، کسی کی نہیں گری. شارٹ سرکٹ ہوا، آپ کے گھر میں بھی بجلی کی تاریں ہیں نا، آپ کے گھر میں بھی بجلی کا سامان ہے، اشیاء چیزیں موجود ہیں. کسی کے گھر میں ہوتا ہے آگ لگ جاتی ہے، کسی کی دکان میں آگ لگ جاتی ہے، آپ کے یہاں نہیں لگتی. یہ جو حفاظت کا جو غیبی مدد کا فلسفہ ہے نا، اس کو سمجھیے، یہ اصل قربانی سمجھا رہا ہے. اس کے بعد جب وہ بچہ جوان ہوا، اب اس کی حفاظت، اس کا ساتھ، اس کی مطلب کندھا بازو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرنا ہے. کوئی چیز بھی ابراہیم علیہ السلام کے قریب نہیں آنی چاہیے اللہ کے مقابلے میں. اللہ ہر چیز میں، ہر جگہ، ہر معاملے میں، ہر حکم میں مقدم ہونا چاہیے، اور ایسے مقدم ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم جیسے آئے ویسے پورا کرنا ہے، اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، اپنی قربانی دینی ہے. اسی لیے جب بھی کوئی شریعت کا حکم آئے، اللہ کا حکم آئے، اس کو من بان تسلیم کرنے کی کوشش کیجیے. اس کے ثبوت کے ذرائع کیا ہیں؟ یہ حدیث خبر متواتر ہے، وہ فلانی خبر واحد ہے، اس میں الگ بات ہے، اس سے دین ثابت ہوتا ہے، اس سے نہیں ہوتا. یہ حدیث، یہ فرمان نبوی، یہ اللہ کا کلام اس طریقے سے قانون فطرت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، ہماری مصلحت اور مفاد کے خلاف ہے، لہذا اس میں تعبیر کی گنجائش اختیار کی جائے. حکم آ گیا، سمجھ میں آ گیا، تسلیم کر لیا، پھر ہمارے پاس اپنے آزار کی، بہانوں کی ایک فہرست ہوتی ہے، کرنا ہے نہیں کرنا، کس طریقے سے کرنا ہے. اللہ نے گنجائش دی ہے، وہ گنجائش نکالنے کے راستے ہم تو جانتے ہیں. لوگ جب ہم سے سوالات کرتے ہیں، ان کے سوالات کے اسلوب سے پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی پوچھنے آیا ہے عمل کرنے کے لیے یا گنجائش نکلوانے کے لیے. اس کے سوال سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے اس آدمی کا مقصود کیا ہے. اپنے سوال سے یہ عمل کرنا چاہتا ہے، مسئلہ جاننا چاہتا ہے، یا اس مسئلے میں اپنے لیے گنجائش نکلوانا چاہتا ہے. قربانی اس چیز کا نام نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اور قربانی کر ڈالی. اس انداز کی سیرت اپنانا، اس انداز کے مزاج اور طبیعت کے ساتھ قربانی کا جانور لینے جانا اور لے کر آنا، اور دل و وہم و گمان کے اندر یہ رکھیے کہ اللہ نے آپ سے جانور کی قربانی، وہ بھی آپ کے لیے، آپ کے لیے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. جو کچھ ملے گا وہ آپ کو ملے گا، آپ ہی کھائیں گے، آپ کو خوشی ہوگی، آپ کے گھر محفلیں لگیں گی، آپ کی دعوتیں ہوں گی، آپ کی صحت بنے گی، آپ ہی آپ ہیں. اللہ کو آپ کے دل کا وہ تقوی چاہیے جو اس قربانی کے بعد ہونا چاہیے. دوسری بات جو قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے، اس قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں، لے کر آتے ہیں، گھر بار ہے، ہر انسان اس کے آس پاس میں بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، اولاد بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے اولاد مانگی تھی تو ربی حبلی من الصالحین، اسی وقت دعا کی تھی شروع میں، اللہ اولاد نیک چاہیے، اولاد نیک چاہیے، اولاد نیک چاہیے. یہ دعا جب مانگیں کسی چیز کے حصول کے لیے تو اس کو اس انداز میں مانگیں کہ وہ آپ کے لیے بابرکت ہو. کوئی بھی چیز اللہ سے مانگیں، آپ کی ضرورت کی ہے، اس دنیا کی ہے، اس کو بابرکت مانگیے. اور اولاد کی برکت یہ ہے کہ وہ نیک ہو. اولاد اگر نیک ہے اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائیے. اللہ ان کا کارساز ہے، اللہ ان کا وارث ہے، اللہ ان کو سنبھالنے والا ہے. پھر تربیت خود کی، بیوی ایسی اختیار کی، بیوی نے پالا پوسا، سمجھایا، پلایا، بڑھایا، ایک مقام تک پہنچے. اس کے بعد
باپ کی تربیت یہ تھی کہ باپ نے کھل کر بات کی بیٹے سے، اس کی رائے مانگی کہ تمہیں ذبح کرنا ہے، تمہیں کاٹنا ہے، تمہیں مارنا ہے۔ کوئی باپ آج کے دور میں ایسے جوان بیٹے سے ایسی کوئی چیز مانگ سکتا ہے؟ یہاں تربیت کا عالم یہ ہے، آزادی کا عالم یہ ہے، جو گھریلو آزادی ہونی چاہیے اولاد کو، بچوں کو، ان پہ تشدد نہ ہو، ان کو ٹارچر نہ کیا جائے، نفسیاتی پریشر میں نہ رکھا جائے کہ ان کو آپ کوئی حکم نہ دیں۔ یہ تو ایک اونچے درجے کی بات ہے نا، اونچی فیملیز کی، اونچے خاندانوں کی۔ وہ جو ہمارے ماحول میں بھی ماحول ایسا بن گیا ہے، تربیت ایسی ہو گئی ہے کہ نوجوانی کے عالم میں باپ اپنے بیٹے سے سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتا، اس کو اس کی خواہشات سے روک نہیں سکتا، اس کو منع نہیں کر سکتا یہ چیز استعمال نہ کرو، یہ چیز استعمال کرو، یہاں جاؤ یہاں نہ جاؤ، کہاں گئے تھے، کب آئے ہو، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے تھے، کس سے بات کر رہے ہو۔ پابندیوں کے الگ سے، شریعت کے الگ ضابطے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا باپ کی تربیت ایسی ہے، باپ خود اپنے آپ کو یہ نمونہ اس انداز کا بنا کر اس نے پیش کیا ہے؟ اگر پیش کیا ہے، پہلے باپ اس انداز کا ہو تو اولاد اس انداز کی بنتی ہے۔ پہلے والد اس انداز کا ہو کہ جو اللہ کے لیے قربانیاں دینے والا ہو تو اولاد کیسے نہیں دے گی؟ اس کے بعد اولاد بھی پھر ایسی، آج کے دور کی اولادیں بھی، یعنی باپ کہہ رہا ہے تمہیں ذبح کرنا ہے، باپ مال مانگ لے۔ کئی لوگ آتے ہیں سوال کرنے، جی میرا کاروبار ہے، میرا کام کاج ہے، ابا جی مانگ لیتے ہیں، پیسے مانگ لیتے ہیں، میری چیزیں لے جاتے ہیں، میرا سامان بیچ کے پیسے نہیں دیتے۔ کاروبار میں چیزیں ہوتی ہیں، لوگ سوالات کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، باپ پہ شکوہ اور شکایت ہوتی ہے، اولاد کو اعتراض ہوتا ہے، باپ پوچھ کیوں رہا ہے، باپ کر کیوں رہا ہے، باپ کہہ کیوں رہا ہے، باپ ہوتا کون ہے؟ ایسی اولاد اور ایسا والد قربانی کا جانور لینے جاتے ہوئے جب اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، یا اپنے بڑوں کے ساتھ جائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ جائیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ جائیں، اس انداز سے جائیں کہ یہ اصل قربانی ہے میرے بھائی، یہ اصل چیز ہے جس سے معاشرہ بنتا ہے، جس سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جس سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ شہرت بھی ہو جاتی ہے، نام بھی ہو جاتا ہے، ڈنکا بھی بج جاتا ہے، لوگوں کی تعریفیں بھی ہو جاتی ہیں، پتہ بھی چل جاتا ہے محلے کو، رشتہ داروں کو، کتنے لاکھ کے جانور یہ لائے ہیں، کتنی قربانی کی ہے، کیا کچھ ٹھاٹ بانٹ رہے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو قربانی عبادت جو ہے نا، اس کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اولاد بھی ایسی بنے کہ باپ حکم دے رہا ہے، آج کے دور میں شریعت کے مطابق ہی حکم ہے، کیونکہ اللہ نے ہماری شریعت میں رکھ دیا ہے، ہمارے لیے حکم رکھ دیا، لا طاعۃ مخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ وہاں تو خیر وہ نبی تھے، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا ہی حکم ہے، تو لہذا اولاد بھی اور والد بھی اپنے کردار کو ضرور گھریلو اعتبار سے چیک کریں۔ تیسری بات جو اہم ترین ہے، جس کو جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والا ہو، کوئی بھی کیفیت میں عبادت کرنے والا ہو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو خلاصہ خلت ہے، اللہ سے گہرا تعلق اور دوستی ہے، اس کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک اکیلے اللہ کے لیے ہر موقع پر اپنے آپ کو انسان قربان کرنے کے لیے تیار، جس کو ہم کہتے ہیں ایمان اور توحید۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کے پیچھے راز بھی یہی ہے، اپنے آپ کو انسان اللہ کے سپرد کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے تابع کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، اس توحید کے ساتھ، توحید کے لیے قربانیاں دینے کے ساتھ، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے کے ساتھ انسان عظیم بنتا ہے۔ کیونکہ کامیابیاں اس وقت آتی ہیں، انقلاب اس وقت آتا ہے، انسان اونچا اس وقت بنتا ہے جب وہ قربانی دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اتنی قربانیاں دی، پھر اللہ سے دعا کی، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے اللہ آنے والے لوگوں میں، بعد کی امتوں میں میرا ذکر خیر رہے۔ میں نے اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیا تھا، بیٹے کو بھی ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، بھی بچوں کو بھی تنہا چھوڑایا تھا، یہ سارے کام کیے تھے اللہ تیرے حکم کی وجہ سے۔ لہذا بعض والے لوگ، ان کی نظروں میں کوئی ایسی بات نہ آئے، ان کی زبانوں میں میرا ذکر خیر ہو، ایسا ذکر خیر، ایسا ذکر خیر کہ جو کچھ کیا وہ بھی اللہ نے اپنی عبادت قرار دیا، بلکہ ہماری نمازوں کے اندر ہمارے لیے اٹھتے بیٹھتے ہمیں یہ سکھا دیا کہ جب اپنے نبی کے لیے تم نے رحمت اور برکت کی دعائیں کرنی ہیں، وہاں ساتھ ساتھ اس شخصیت کو بھولنا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ہے وجعل لي لسان صدق في الآخرين. یہ ایک اکیلے اللہ کے لیے، توحید کے لیے قربانیاں دینے کے بعد یہ چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے. اس کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے. قربانی ضرور کیجئے، ضرور جانور لائیے، ضرور ذبح کیجئے، اس فہرست کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ قربانی ہے. یہ اپنی خواہشات کو، اپنے آپ کو، اپنے مفادات کو، اپنے مصالح کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا نام ہے قربانی. یہ قربانی محض ایک رسم نہیں ہے، ایک مزہ نہیں ہے، ایک چلتا پھرتا کام نہیں ہے کہ چلو پسند ہے سب کو، لوگ لاتے ہیں، جانوروں سے پیار ہے، محبت ہے، گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، بچے خوش ہو جاتے ہیں. ہر چیز کو حساب کتاب سے تول کر کیجیے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. عبادت انسان کو اس بات کا جواز فراہم نہیں کرتی کہ وہ جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، کیونکہ اس نے عبادت کی ہے، لہذا اس کا حق ہے. اب وہ چونکہ اللہ کا قریبی ہو گیا ہے، اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، لہذا اس کو اب اختیار ہونا چاہیے کہ جیسے چاہے زندگی گزار. معاشرے کو پتہ چلے یہ بخشا بخشایا آدمی ہے. عبادت اس چیز کی ضمانت نہیں ہے. دیکھیں، ایک ہے اللہ کے حقوق، ایک ہے بندوں کے حقوق. اللہ کے حقوق جو ہے وہ ادا کرنے سے انسانوں کے حقوق تلف کرنے کی اجازت نہیں مل جاتی. آپ قربانی کرتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں، جانور لاتے بھی ہیں، رکھتے بھی ہیں، ذبح بھی کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اور مجھے اجازت مل گئی ہے کہ ہم گند کچرا، اس جانور کی بقایا جات، آلائشیں، خون، یہ سڑکوں پر، پڑوس کے دروازے پر، پڑوسیوں کے گھر کے آگے اپنے گھر سے صفائی ستھرائی کر کے اگر کر دی کسی نے تو پڑوس کے باہر یا روڈ کے اوپر وہ خون والا پانی بہا دیں اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ ٹھیک ہے جی قربانی کی ہے. قربانی کرنے کے بعد اتنا حق تو ہمارا بنتا ہے. میں پھر عرض کر دوں، عبادت اس بات کا جواز فراہم نہیں کرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے جمعے کے دن گردنیں پھیلانے سے، قریب آنے سے بیٹھنا، حالانکہ عبادت ہے امام کے قریب آیا جائے، لیکن گردنیں پھیلانے سے منع کیا ہے، لوگوں کو اذیت دینے سے منع کیا ہے، کیونکہ لوگوں کو، آپ کی عبادت آپ کو اس بات کا جواز فراہم نہیں کرتی آپ لوگوں کو اذیت دیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کو دور سے، حجر اسود کو دور سے استلام کیا تھا، اشارہ کیا. قریب جانا چاہتے تو راستہ ایک دم صاف ہو جاتا، لیکن لوگوں کے لیے اذیت تھی، ازدحام تھا، اس میں دور سے اشارہ کافی ہے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. خود جا کے کرنا چاہتے پروٹوکول کے ساتھ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ اذیت نہیں دینی. نمبر ایک. نمبر دو، خاص طور پر گندگی کی اذیت. اس کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں، وہ روایت مجموع طرق کے ساتھ قابل قبول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں جو انسان کے لیے لعنت کا سبب بنتی ہیں، ان سے بچو. اتقوا اللہ. نہیں، بہت زیادہ لعنت کا. پچھلے دور میں آپ کو پتہ ہے لوگ جو قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے وہ ذرا شہروں سے باہر، آبادی سے باہر، صحرا میں، کھیتوں میں جگہ متعین ہوتی تھی کہ یہ خلا ہے، اسی لیے بیت الخلا خلا، خالی جگہ ہے کہ یہاں انسان قضاء حاجت کرتا ہے. تو آپ نے اس میں آداب بتائے. دیکھو، دو چیزوں کا خیال رکھنا، ایک تو راستے کے آس پاس یہ کام نہ کرنا، اور ایک جہاں لوگوں کا سایہ دار جگہ ہو، درخت ہو، کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں لوگ سستانے کے لیے بیٹھتے ہیں سفر میں، وہاں یہ گندگی مت کرنا، کیونکہ جو گزرے گا، جو آئے گا، جو بیٹھے گا، وہ لعنت ہی کرے گا کہ اس آدمی نے کیا حرکت کی ہے اس جگہ پر. ضرورت ہے نا، اس ضرورت کو پورا کرے انسان، لیکن طریقے سے. اسی طریقے سے جب انسان عبادت کر کے، جانور ذبح کر کے، گندگی، اس کی آلائشیں، وہ بدبو، وہ خون، وہ پانی اور یہ سب کچھ بہا دیتا ہے سڑکوں پر، آس پاس کے راستوں میں، گلیوں میں، پڑوس کے دروازوں پر، اپنے گھر کے باہر دروازے پر، یہ لعنت کا سبب بننے والی چیزوں میں سے ایک بن سکتی ہے. گزرنے والا آپ کے گھر کی، آپ کے خاندان کی تعریف نہیں کرے گا. اگرچہ آپ یہ، میں اس زوم میں بیٹھا رہا ہوں اپنے گھر میں کہ میں نے چونکہ قربانی کی ہے، عبادت کی ہے، لہذا میں معاف ہوں، میں بخشایا ہوں، مجھے اس غلطی پر کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، پکڑا بھی نہیں جائے گا. یہ بات اپنے دل و دماغ سے اچھی طریقے سے نکال دیجیے. عبادت کا یہ تصور ہی نہیں ہے کہ عبادت کرتے ہوئے لوگوں کو تکلیف دی جائے. جہاں یہ لاکھوں میں آپ خرچہ کر رہے ہیں نا،
وہاں چند 100 روپے کا خرچہ ہے صفائی کا. لوگ جو بھی ایک انتظامات ہوتے ہیں آرائشیں جمع کرنے والے وہ لے رہے ہوتے ہیں. وہ کچھ پیسے بھی بعض اوقات ان کو دینے پڑتے ہیں, صفائی ستھرائی کے کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں. چند پیسوں کی آپ کا چونا آئے گا وہ آپ ڈال سکتے ہیں. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ قربانی جو آپ نے کی ہے یہ آخر تک گویا کہ آپ نے قربانی کی ہے. آپ نے اپنی قربانی سے کسی کو اذیت نہیں دی, کسی کو تکلیف نہیں دی. بارشوں کا موسم ہے, آپ کو معلوم ہے پانی جگہ جگہ موجود ہوتا ہے, بارشیں ہو بھی رہی ہیں, پانی کھڑا بھی ہو رہا ہے, جا بھی رہا ہے. جو اس سے بیماریاں پھیلیں گی, پھوٹیں گی, جو تکلیفیں ہوں گی, جو اذیت ہوگی نمازیوں کو پھر بعد میں آنے جانے میں, جو ناپاکی پھیلے گی, جو بھی چیزیں ہوں گی اس گندگی کی وجہ سے, نجاست کی وجہ سے, ایسا نہ ہو کہ اس سب کے ذمہ دار میں ٹھہروں اور وہ جو میری قربانی تھی وہ میرے لیے بجائے اس کے کہ میزان حسنات میں ہو سکتا ہے میری ان حرکتوں کی وجہ سے وہ میرے لیے وبال جان بن جائے. اللہ تعالی ہمیں اس قربانی کی کما حقوق قدر کرنے کی توفیق دے اور اس کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. اللہ ہمیں اس زندگی میں بھی اپنے نبی کی سنت کو تھامنے والا بنائے. اللہ ہمارے اس ملک پر رحم اور کرم فرمائے. اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ عالم اسلام میں مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.